ویلکم ٹو انٹلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم ولیم شیکسپیئر کی سونٹ نمبر 34 کو ڈسکس کریں گے، جس کا ٹائٹل ہے وائی ڈیڈسٹ thou promise such a beauteous day۔ سونٹ کا مطلب ہے 14 لائنز پر کنسسٹنٹ پوئم۔ سونٹ کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹلیکچوئلز ایوینیو پر لٹریری ٹرمز یا فگر آف سپیچ کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ سونٹ پر کنسسٹنٹ لیکچر کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے۔ یہ سونٹ ولیم شیکسپیئر کی ان 154 سونٹس میں سے ایک ہے جو کہ رینائسانس ایرا میں 1609 میں پبلش ہوئیں۔ ان سونٹس کو 3 گروپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ فرسٹ گروپ کو فیئر یوتھ کا نام دیا گیا، جو کہ فرسٹ سے لے کر 126 سونٹس پر کنسسٹنٹ تھا، اور سیکنڈ گروپ کا نام ہے دا ڈارک لیڈی۔ یہ 127 سے لے کر 152 سونٹس تک کنسسٹنٹ ہے۔ اس کے بعد تھرڈ گروپ کا نام ہے دا گریک سونٹس۔ یہ 153 اور 154 یعنی لاسٹ 2 سونٹس پر کنسسٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ بھی ولیم شیکسپیئر نے اپنے ڈیفرنٹ پلیز میں سونٹس کو لکھا، جیسا کہ رومیو اینڈ جولیٹ، ہنری 5، لوز لیبر لاسٹ اور ایڈورڈ 3 میں اس نے کچھ سونٹس کو شامل کیا۔ یہ پوئم ٹوٹل 3 کوارٹرینز اور 1 کپلیٹ پر کنسسٹنٹ ہے۔ کوارٹرین کا مطلب ہے 4 لائنز پر کنسسٹنٹ سٹینزا، اور کپلیٹ کا مطلب ہے 2 لائنز پر کنسسٹنٹ سٹینزا۔ تو اس طرح سے 3 کوارٹرینز اور 1 کپلیٹ پر کنسسٹنٹ ہونے کی وجہ سے اس پوئم کی ٹوٹل لائنز کی اسٹرینتھ ہے 14۔ پوئٹ کہتا ہے وائی ڈیڈسٹ thou promise such a beauteous day۔ اے سورج، تم نے میرے ساتھ اتنے خوبصورت دن کا وعدہ کیوں کیا تھا؟ یعنی وہ اپنے بیلوڈ کو ایڈریس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ اتنے خوبصورت دن کا وعدہ کیوں کیا تھا، اینڈ میک می ٹریول فورتھ وداؤٹ مائی کلاؤ، اور میں اپنا چوغا پہنے بغیر ہی سفر پر روانہ ہو گیا، چونکہ تم نے میرے ساتھ ایک خوبصورت دن گزارنے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے میں نے اپنے لباس کا خیال بھی نہیں کیا، اور میں رف کنڈیشن میں ہی بھاگتا ہوا سفر پر روانہ ہو گیا، کیونکہ تم سے ملنے کی مجھے بہت زیادہ خواہش تھی۔ ٹو لیٹ بیس کلاؤڈس اوور ٹیک می ان مائی وے، لیکن راستے میں ہی ان گھٹیا بادلوں نے مجھے گھیر لیا، میرے اوپر چھا گئے، یعنی میرے راستے میں بہت سی رکاوٹیں حائل ہو گئیں۔ ہائیڈنگ thy bravery in their rotten smoke، اور ان بادلوں نے تمہاری بہادری کو اپنے دھوئیں میں چھپایا ہوا تھا۔ یعنی اے سورج، تم میرے ساتھ ایک خوبصورت دن کا وعدہ کیے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی میں سفر پر روانہ ہوا تو تمہاری دلیری یعنی تمہاری خوبصورتی کو ڈھانپنے والے بہت سے بادل میرے راستے میں آ گئے۔ "'Tis not enough that through the cloud thou break"۔ اب یہ کافی نہیں ہے کہ تم ان بادلوں کے اندر سے دوبارہ سے نمودار ہو جاؤ، یعنی اگر تم ان بادلوں کے اندر سے دوبارہ نمودار ہو بھی جاؤ تو میرے لیے یہ کافی نہیں ہوگا۔ "To dry the rain on my storm beaten face"۔ میرا جو چہرہ ہے جس پر طوفانوں نے بہت زیادہ تھپیڑے مارے ہیں، اور طوفانوں سے شکستہ حال جو میرا چہرہ ہے، اس پر سے بارش کے نقوش کو ختم کرنے کے لیے اے سورج، اگر تم دوبارہ آ بھی جاؤ تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے لیے یہ کافی نہیں ہوگا۔ "For no man well of such a self can speak"۔ کیونکہ کسی بھی انسان کے لیے یہ جو مرہم ہے وہ بہتر نہیں خیال کیا جا سکتا۔ "That heals the wound"، جو کہ زخم کو تو مندمل کر دے، "and cures not disgrace"، اور رسوائی اور بے عزتی کا کوئی علاج نہ کر سکے۔ یعنی ایسا مرہم جو زخموں کو تو مندمل کر دے، لیکن جو بے عزتی اور بدنامی ہوئی ہو، جو رسوائی اور ذلت ہوئی ہو، اس کا مداوع اگر کوئی مرہم نہ کر سکے تو وہ مرہم قابل تعریف نہیں ہوتا۔
ایک مرتبہ تم نے مجھے دھوکہ دے دیا، تم نے اچھے دن کا وعدہ کیا، جیسے ہی میں باہر نکلا تو اے سورج تم چھپ گئے اور بادل سامنے آ گئے اور اس بارش نے میرے چہرے کو خستہ حال کر دیا۔ اب اس بارش کے نقوش کو مٹانے کے لیے تم دوبارہ آ بھی جاؤ تو میرے لیے یہ کافی نہیں ہوگا، مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مرہم جو کہ صرف اور صرف زخموں کو ٹھیک کرے لیکن کسی کی ذلت اور رسوائی کا مداوع نہ کرے، وہ میرے لیے کافی نہیں ہے، وہ قابل تعریف نہیں ہے۔ اور کین thy shame give physic to my grief، اور نہ ہی تمہاری شرم میرے دکھ کا علاج کر سکتی ہے۔ though thou repent، اگرچہ تم بہت زیادہ پچھتا رہے ہو، yet I have still the loss، لیکن میرا تو نقصان ہو گیا ہے، اب اس کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ the offender's sorrow، اور مجرم کا جو دکھ ہے lends but weak relief، وہ بہت ہی کم سکون دیتا ہے۔ اگرچہ مجرم غمزدہ بھی ہو جائے تو اس سے جس کا نقصان ہوا ہے اس کو سکون نہیں مل سکتا۔ to him، اس کے لیے that bears the strong offense cross، وہ شخص جس نے مجرم کے دھوکے کو بہت زیادہ برداشت کیا ہو، اس کو کبھی بھی اس کے پچھتانے سے یا اس کے شرمندہ ہونے سے سکون نہیں مل سکتا۔ افسوس، but those tears are pearls، لیکن جو تمہارے آنسو ہیں وہ تو موتی ہیں، which thy love sheds، جو کہ تمہاری محبت برسا رہی ہے، and they are rich، اور وہ بہت ہی قیمتی موتی ہیں، and ransom of ill deeds، اور وہ تمہارے برے جو کام ہیں اس کے لیے مداوع کر رہے ہیں، اس کا تاوان ادا کر رہے ہیں۔ یعنی اے سورج، جو بارش کی شکل میں تم نے آنسو بہائے وہ تمہارے گناہ کا مداوع کر تو رہے ہیں، یہ بہت ہی قیمتی موتی ہیں، لیکن مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ میرا جو برا وقت تھا وہ گزر گیا ہے، میں نے بہت سی تکالیف برداشت کی ہیں۔ یعنی پوئٹ اپنی بیلوڈ سے کہتا ہے کہ اگرچہ تم نے مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا لیکن تم ٹائم پہ نہیں آ سکی، اب تم جتنے بھی آنسو بہا لوگی وہ اگرچہ بہت قیمتی آنسو ہیں لیکن اس کا مجھے کوئی بھی بینیفٹ نہیں ہوگا۔ اس پوائم کا انٹروڈکشن، گلوسری، ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن کو دیکھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس پوائم میں یوز ہونے والی لٹریری ٹرمز اور فگر آف سپیچ کی جانب۔ سب سے پہلے ہم اس پوائم کا میٹر دیکھتے ہیں۔ اس پوائم میں تھارولی آئمبک پینٹامیٹر یوز کیا گیا ہے، یعنی تمام لائنز میں 10 سلیبلز ہیں، یعنی 5 فیٹ ہیں۔ فرسٹ سلیبل انسٹریسڈ، سیکنڈ سٹریسڈ ہے، اس طرح سے آن ورڈز یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اس کے بعد اس پوائم کی رائم سکیم ہے اے بی سی ڈی ای ایف جی جی، یعنی فرسٹ اور تھرڈ لائنز آپس میں رائمڈ ہیں، سیکنڈ اور فورتھ لائنز آپس میں رائمڈ ہیں، ففتھ اور سیونتھ آپس میں، سکستھ اور ایٹتھ، نائنتھ اور 11th، 10th اور 12th لائنز آپس میں رائمڈ ہیں، جبکہ لاسٹ 2 لائنز یعنی لائن نمبر 13 اور 14 آپس میں رائمڈ ہے۔ جیسا کہ فرسٹ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے ڈے، تھرڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے وے، ڈے وے، سیکنڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے کلوک اور فورتھ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے اسموک، کلوک اسموک۔ اسی طرح سے بریک، اسپیک، فیس، ڈسگریس، گریف، ریلیف، لاس، کراس، اور لاسٹ 2 لائنز آپس میں رائمڈ ہیں، یعنی شیڈز، ڈیڈز۔ نیکسٹ ہے انٹرنل رائم۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر پوائٹ ایک ہی لائن میں 2 یا 2 سے زیادہ رائمڈ ورڈ یوز کرے تو اسے انٹرنل رائم کہتے ہیں، جیسا کہ لائن نمبر 3 میں بیس، اوورٹیک لائن نمبر 6 میں، رین، فیس لائن نمبر 7 میں، مین، کین لائن نمبر 11 میں، ویک، ریلیف۔ نیکسٹ ہے اپوسٹروفی۔ اپوسٹروفی کا مطلب ہے کہ اگر پوائٹ کسی کو ایڈریس کرے تو اسے اپوسٹروفی کہتے ہیں، جیسا کہ لائن نمبر 1 میں وہ سورج یا اپنی بیلوڈ کو ایڈریس کرتے ہوئے کہتا ہے وائی ڈیڈسٹ thou promise such a beauteous day۔ نیکسٹ ہے ریٹوریکل کویسچن۔ ریٹوریکل کویسچن ایسے کویسچن کو کہتے ہیں جس کا آنسر تو پوائٹ کو معلوم ہوتا ہے لیکن وہ اس پر سٹریس دینے کے لیے، زور دینے کے لیے ریڈر کے سامنے وہ کویسچن رکھتا ہے، جیسا کہ لائن نمبر 4 میں وہ کہتا ہے hiding thy bravery in their rotten smoke۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کایورا۔ کایورا کا مطلب ہے کہ اگر پوائٹ کسی لائن میں پاز یا بریک لینے کے لیے یعنی وقفہ لینے کے لیے کوئی پنکچویشن مارک یوز کرے تو اسے کایورا کہتے ہیں، جیسا کہ لائن نمبر 8 میں
دیٹ ہیلز دا وانٹ کے بعد کوما یوز کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے پرسونیفیکیشن، اس کا مطلب ہے کہ کسی بے جان چیز کو جانداروں کی خصوصیات عطا کرنا، جیسا کہ لائن نمبر 13 میں وہ کہتا ہے بٹ دوز ٹیئرز آر پرلز وچ thy love sheds، یعنی تمہاری محبت آنسو بہا رہی ہے، یعنی وہ لو کو پرسونیفائی کر رہا ہے۔ نیکسٹ ہے سینکٹیکی۔ سینکٹیکی کا مطلب ہے کسی چیز کو مکمل طور پر بیان کرنے کی بجائے اس کے کسی ایک پارٹ یا آرگن کا ذکر کرنا، جیسا کہ لائن نمبر 6 میں وہ کہتا ہے ٹو ڈرائی دا رین آن مائی اسٹارم بیٹن فیس، یعنی وہ کہتا ہے کہ بارش نے میرے چہرے کو خستہ حال کر دیا ہے، یعنی وہ اپنی ہول باڈی کا ذکر نہیں کرتا بلکہ صرف چہرے کا ذکر کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے ایلیٹریشن۔ ایلیٹریشن کا مطلب ہے بگننگ آف 2 or more than 2 words in the same line with the same letter or sound، یعنی ایک ہی لائن میں 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایک ہی حرف یا ایک ہی آواز سے شروع ہونا، جیسا کہ لائن نمبر 1 ڈیڈسٹ اور ڈے، یہ دونوں ورڈز ڈی لیٹر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد لائن نمبر 2 میں میک می مائی، لائن نمبر 7 میں سچ سالٹ اسپیک۔ نیکسٹ ہے کانسوننس۔ کانسوننس کا مطلب ہے یوز آف سیم کانسوننٹ لیٹر ان دا ڈفرنٹ ورڈس آف دا سیم لائن، یعنی ایک ہی لائن کے مختلف الفاظ میں ایک ہی کانسوننٹ لیٹر کا استعمال کرنا، جیسا کہ لائن نمبر 2 میں میک کلوک، ان دونوں ورڈس میں کے لیٹر یوز ہوا ہے جو کہ کانسوننٹ ہے۔ اس کے بعد لائن نمبر 4 میں ان روٹن، لائن نمبر 6 میں رین آن بیٹن، لائن نمبر 7 میں مین کین۔ نیکسٹ ہے ایسوننس۔ ایسوننس کا مطلب ہے یوز آف سیم واول لیٹر ان دا ڈفرنٹ ورڈس آف دا سیم لائن، یعنی ایک ہی لائن کے مختلف الفاظ میں ایک ہی واول لیٹر کا استعمال کرنا، جیسا کہ لائن نمبر 3 میں بیس اوورٹیک، لائن نمبر 7 میں مین کین۔ اس کے علاوہ پوئٹ نے کچھ امیجز بھی یوز کیے ہیں، جیسا کہ بیوٹیس ڈے، کلوک، کلاؤڈز، روٹن اسموک، اسٹارم بیٹن فیس، مین وانٹ ٹیئرز، پرلز۔ اس کے علاوہ پوئٹ نے اپنے دکھ کو بیان کرنے کے لیے بہت زیادہ ہائپربولی کا سہارا لیا ہے، یعنی بہت زیادہ ایگزیجریٹ کیا ہے، بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے۔ اس کے علاوہ پوئٹ نے جکسٹا پوزیشن بھی یوز کی ہے، یعنی ایک طرف تو وہ اپنی محبوبہ کے آنسوؤں کو بہت زیادہ پریشیس کہہ رہا ہے، بہت قیمتی کہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ ان آنسوؤں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگر ہم اس پوئم کے تھیم کو دیکھیں تو اس میں پوئٹ اپنی لو اور اس کی وجہ سے جو اس نے مصیبتیں برداشت کی ہیں، جو صبر کیا ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے۔ یہاں پر یہ پوئم اختتام پذیر ہوئی۔ ولیم شیکسپیئر کی دیگر پوئمز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر ولیم شیکسپیئر کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جن لٹریری ٹرمز کا ذکر اس پوئم میں کیا گیا ہے، ان تمام ٹرمز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر لٹریری ٹرمز کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ ان دونوں پلے لسٹس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔